شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو دہشت گردی کی صنعت کو فروغ دینے والے ملک کے ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے۔ بھارت کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پورے پاکستانی میڈیا میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ آخر اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کو بلاول بھٹو زرداری کے اس دورے سے کیا حاصل ہوا ہے؟ ذلت، رسوائی، شرمندگی، توہین اور تذلیل کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کا ٹیگ، اس کے علاوہ کوئی ایسا ایک ٹینجبل کارنامہ جو بلاول بھٹو زرداری کی کامیاب خارجہ پالیسی کا مظہر ثابت کر سکے، کوئی ایسی اچیومنٹ اس دورے سے حاصل نہیں ہوئی۔ بھارتی میڈیا، بھارتی حکومت، بھارتی سفارتی حلقوں کا رویہ دیکھ کر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگر انسان کو اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو تو کوئی دوسرا ملک کسی شخص کی عزت نہیں کرتا، اور یہی کچھ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھارت کے اندر ہوا ہے۔ سفارتی تنہائی، سیاسی سرد مہری، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے پاکستان اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی حکومت کا حصہ ہو، ہمیشہ ایک احساس کمتری کا شکار رہتی ہے بھارت سے تعلقات کے معاملے میں۔ نواز شریف کو بھی امن کی غلط فہمی تھی، پرویز مشرف کو بھی امن کی غلط فہمی تھی، عمران خان صاحب کو بھی امن کی غلط فہمی تھی، آج شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی امن کی غلط فہمی تھی۔ یہ کلیم کر رہے تھے کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب 1-on-1 ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ بائی لیٹرل مذاکرات کیوں نہیں ہوئے؟ بھارت نے تو باقاعدہ طور پر اس دورے کو استعمال کیا پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے، ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر، ایک ٹیرر ایکسپورٹر کے طور پر، ایک ایسا ملک جو تھریٹ ہے عالمی سالمیت کے لیے۔ مگر ہمارے ہاں ایک خواب دیکھے جاتے ہیں کہ کسی بھی قیمت کے اوپر ہم بھارت کے ساتھ کوئی امن کی ڈیل کر لیں، کوئی راستہ نکال لیں۔ آج تک یہ راستہ نکل نہیں سکا۔ بلاول بھٹو نے اس فورم کو پاکستان کی نمائندگی کے لیے کشمیر اور سیکیورٹی پیراڈائم کے حوالے سے اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جس طریقے سے پاکستانی قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ جیسے عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بھارت کو اور عالمی برادری کو آئینہ دکھایا تھا۔ اگرچہ اس پلیٹ فارم کی نوعیت مختلف ہے، مگر بہت ساری باتیں مختلف انداز سے کہی جا سکتی ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے جو ٹی وی انٹرویوز دیے وہ کسی حد تک آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ مگر بھارت کے اندر میڈیا ٹاک، وہ بھی پاکستانی صحافیوں کے ساتھ، اور کراچی پہنچ کر میڈیا ٹاک، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی امبیرسمنٹ کو اور اس دورے کی ناکامی کو بچانے کے لیے ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں، اور اب ہماری ایک مجبوری ہے ایک پاکستانی کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر، کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں بھارتی غیر مہذب تھے، انہیں سفارتی آداب کا نہیں پتا، اور ان کی جو سوسائٹی ہے وہ RSS ایجنڈے پہ چل رہی ہے۔ وہ تو چل رہے ہیں، بٹ بات یہ کہ آپ لینے کا گئے تھے، کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے انڈین میڈیا اس کو پورٹرے کرے گا؟ بٹ پاکستان کی امبیرسمنٹ، پاکستان کی تضحیک و توہین تو ایک طرف ہے، جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ بھارت میں بلاول بھٹو زرداری کا پوسٹ مارٹم ہے۔ یہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے۔ بھارتی میڈیا نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک انٹرن وزیر خارجہ کے طور پر پیش کیا ہے، جو ابھی کام سیکھ رہا ہے، جو کہ ایکسپیرینس آدمی نہیں ہے، جس کو ابھی مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے۔
بھارتی میڈیا میں بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک غیر مقبول حکومت کے نمائندے ہیں، انہیں عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، وہ ایک کمزور گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھارت کے اندر، ایک ایسی گورنمنٹ جس کو فوج کی سپورٹ حاصل ہے مگر اس کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، وہ پاکستانی عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک چپیڑ ہے بھارت میں بلاول بھٹو زرداری کے منہ پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے اس امپورٹڈ وزیر خارجہ کو پاکستانی عوام کا وزیر خارجہ ثابت نہیں کر سکے۔ یہاں تک انڈین تجزیہ کاروں نے اپنے ٹاک شوز کے اندر یہ کہا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو عدلیہ سے تصادم لے رہی ہے، جو ان ڈیموکریٹک ہے، الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ ایک ایسی حکومت کے طور پر یہ وزیر خارجہ اس حکومت کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ حکومت 3 بیساکھیوں پر کھڑی ہے، ایک الیکشن کمیشن، دوسری پاکستان کی فوج، اور تیسرا 13 جماعتوں کا ان پاپولر اتحاد، جس کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے۔ تو ایک ایسی ان ڈیموکریٹک حکومت کے نمائندے سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ ساری کی ساری گفتگو انڈین چینلز کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کانفرنس میں بہت ساری ایسی متس بھی کریٹ کی گئیں کہ ہاتھ نہیں ملائے، کہ نمستے کر کے ہاتھ جوڑ کے دونوں سائٹس کے اوپر اور بلاول کو کارنر کر دیا گیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جتنے وزراء خارجہ تھے ان سب کو اسی طریقے سے نمستے کیا گیا اور ان کو آگے بڑھا دیا گیا، اشارہ کر دیا گیا کہ اب آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بلاول کے ساتھ نہیں ہوا، مگر کچھ چیزیں یونیک ہوئی ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ انڈیا کا ٹریٹمنٹ اور چائنا کے ساتھ انڈیا کا ٹریٹمنٹ، یہ 2 کلاسک ایگزامپلس ہیں۔ چائنا کے ساتھ ان کے ٹریڈ کانفلکٹ ہے، چائنا کے ساتھ ان کے ٹیریٹوریل کانفلکٹ ہے، چائنا کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے، ہر طرح کی کنٹروورسی ان کی چائنا کے ساتھ ہے جیسے پاکستان کے ساتھ ہے، مگر انہوں نے چائنیز وزیر خارجہ کے ساتھ نہ صرف ملاقات کی، ان کو عزت دی، ان کو اہمیت دی، اور اگر کسی کو ڈی گریڈ کیا، ڈی ویلیو کیا، تو وہ پاکستان کے اس بلاول بھٹو زرداری کو، وزیر خارجہ کو، جو اس امید پر گیا تھا کہ شاید وہ بھی کوئی ذوالفقار علی بھٹو بن کے نکلے گا، یعنی ایک ذوالفقار علی بھٹو وہ تاشقند والا تھا اور ایک ذوالفقار علی بھٹو آج یہ گوا والا ہمارے سامنے آ گیا۔ تو بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرابلم یہ ہے کہ جب تک انڈیا کے اندر مینٹالٹی چینج نہیں ہوتی، بدقسمتی کے ساتھ ان کی پالیٹکس اینٹی پاکستان نیریٹو کے اوپر یکجان ہو چکی ہے۔ 1.25 ارب کی آبادی میں 80 کروڑ سے زائد ہندو ہیں۔ اب یہ بھارت نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، اور یہاں وہی ہاکش مینٹالٹی ایگزسٹ کرے گی جب تک کہ یہ الیکٹورل پالیٹکس علیحدہ نہیں ہو جاتی مذہب کی تفریق سے اور ایک نیرو مائنڈ اپروچ کے ساتھ۔ اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ باقی رہ گئی بات سی پیک پر تنقید کی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سی پیک کو بھارت کی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں لرن کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، لیکن اس انفیریورٹی کمپلیکس سے پاکستان کو باہر نکلنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم مرے نہ جائیں، ہم بھاگے نہ جائیں، ہماری باہیں اکڑی نہ جائیں کہ یار ہم سے ہاتھ ملا لو، ہم سے ملاقات کر لو، ہمیں جو ہے تھوڑی سی عزت دے دو، کوئی ہماری طرف وزٹ کر لو۔ تو یہ جو ایک ڈیفیٹنگ مینٹالٹی ہے، اس سے ایز اے نیشن باہر نکلنا چاہیے۔ بٹ آئی تھنک کہ اس دورے پر اگر نہ جاتے تو پاکستان کو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن اس دورے پر جا کر پاکستان نے جو سبکی اور ذلت کمائی ہے، اس کا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری کو اور اس اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے جس نے بلاول کو یہ کہہ کر فریم کیا پاکستان میں کہ جناب ہم تو چائنا کے لیے گئے ہیں، جناب ہم تو روس کے لیے گئے ہیں، ہم ازبک کے لیے، تاجک کے لیے، ان سب ملکوں کے لیے ہم گئے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے گئے، لیکن سٹل یہ ہے کہ ہم ذلیل ہونے کے لیے گئے تھے، اور وہ جو ذلت ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔